expenditure during financial year ending 30. ہمارے جو انتظامی اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں تو خدا نخواستہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ آج ہم نے اس نئی جو ہمارے جو ماہرین کا گروپ ہے انہوں نے پروجیکشنز اپنی اپڈیٹ کی تھیں، اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ شیئر کریں کہ ہم نے اس وقت آپ کو کیا بتایا تھا اور ابھی صورتحال کیا نظر آتی ہے، اور ہمارے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ 14 جون کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے وہ شیئر کی تھیں اور قوم کے سامنے رکھی تھیں کہ اس وقت کیا آگے ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگر حفاظتی تدابیر نہ اپنائی گئی تو کس طرف جا سکتا ہے وبا کا پھیلاؤ، تو 30 جون کے لیے جو انہوں نے پروجیکشن دی تھی اس کے مطابق ہم 3 لاکھ تک پازیٹیو کیسز کورونا کے دیکھ سکتے تھے۔ آج جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے اور تفصیلی جائزہ لیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نمبر جو ہے وہ 2.25 لاکھ یا اس سے ذرا کم انشاءاللہ تعالی ہمیں نظر آئے گا 30 جون کو، یعنی 3 لاکھ جو ہو سکتا تھا اگر حفاظتی تدابیر نہ اپنائیں، اس کے بنسبت 2,25,000 کے قریب ہم یہ نمبر دیکھ رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح کام کریں اور سب لوگ اپنی اپنی انفرادی ذمہ داری بھی پوری کریں اور حکومت جو ہے اس کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو ادا کرے، تو پھیلاؤ کو روکنے کے اندر خاطر خواہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا بنی، بڑی بڑی کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے آپ کو بتائیں کہ اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ ماہرین کی رائے کا جائزہ لیا ہے۔ انتظامی کارروائیاں بھی کرنی پڑی، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو ٹیسٹ ہمیں لگ رہے تھے، جو کیسز 3 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ لگ رہا تھا، وہ 2.25 لاکھ تک بات پہنچ رہی ہے۔ 3 بڑی چیزیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 30 مئی کو NCOC سے گائیڈنس ایشو ہوئی اور یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ اگر آپ ایسے مقامات پہ ہیں جہاں پر زیادہ لوگ موجود ہیں، پبلک پلیسز میں ہیں، تو ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد 4 جون کو ہم نے جو ہماری حفاظتی تدابیر اور جو SOPs ہیں، یعنی سماجی فاصلہ رکھنا، ماسک پہننا، ان سب چیزوں کے اوپر انتظامی کارروائی جو ہے اس کو مزید تیز کرنے کی ہدایات دیں۔ تمام صوبوں نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی۔ اس کے اوپر ہمیں تقریباً ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 دفعہ جو ہے صوبوں سے ہمیں اس کی گراؤنڈ سے بھی انفارمیشن آتی ہے، ہم الگ سے بھی اپنے ذرائع سے بھی جو ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے بھی یہ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ 100% تو نہیں، 100% کے قریب بھی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر پورا بھی اتر رہے ہیں جو حفاظتی ان کو اقدامات بتائے گئے ہیں، اور بے تحاشا انتظامی کارروائی بھی کی گئی ہے، تمام صوبوں کے اندر کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بشمول اسلام آباد کے۔ اور یہ 4 جون سے ہم نے یہ کیمپین اس کے اندر تیزی آئی تھی۔ پھر 14 جون کو ہم نے یہ ہاٹ سپاٹس جو ہیں، یعنی وہ علاقے جہاں پر وبا کا پھیلاؤ زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، ان کی نشاندہی کر کے، یہ پہلے سے سمارٹ لاک ڈاؤن مئی کے وسط سے ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن ہم نے 14 جون کو اس کے اندر زیادہ پھیلاؤ کی یہاں سے گائیڈنس دی، اور 20 بڑے شہروں کے اندر جہاں سب سے زیادہ وبا کا پھیلاؤ تھا وہاں پر نشاندہی کر کے بتایا کہ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور صوبوں نے اس کے بعد یہ اپنے اقدامات لینے شروع کیے۔ اور یہ سب ہوتے ہوئے ظاہر ہے ایک طرف یہ تو حکومت کے اقدامات تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی یہ احساس ذمہ داری ہے، جب کیس بڑھے تو لوگوں نے بھی حفاظتی تدابیر کو، فاصلہ رکھنا، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، ان چیزوں کی زیادہ احتیاط کرنی شروع کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں جتنی خطرناک پھیلاؤ ہو سکتا تھا اس میں بہتری نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں خطرہ ٹل گیا، بلکہ یہ ہمیں یاد دہانی کرا دی ہے یہ بات
کہ اگر ہم صحیح اقدامات کریں گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ماڈلرز کے ساتھ ابھی جولائی کی 31 تاریخ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بارے میں بھی کافی تفصیلی بات ہوئی اور ان کو مزید کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اقدامات جو لیے جا رہے ہیں ان سے جو اثر نظر آ رہا ہے، اگر اس کو برقرار رکھا جائے گا یا اس میں اور بہتری کی جائے گی تو جولائی کی 31 تاریخ تک کیا صورتحال بنے گی، اس کی بنسبت اس کے کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے دوبارہ میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہر شخص کے اختیار میں ہے، اجتماعی طور پہ بن حیث القوم ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات پر عمل کریں گے، دوبارہ سے میں بول رہا ہوں، یہ ماسک پہن کے جائیں گے، جب ہم پبلک کے اندر جائیں گے تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے، دن میں جتنی دفعہ ممکن ہو ہم ہاتھ کی صفائی کریں گے، دھوئیں گے ہاتھ، تو انشاءاللہ تعالی مرض کا پھیلاؤ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اس کو مفلوج کر دے۔ بیچ میں تقریباً 2 ہفتے ایسے آئے تھے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وفاقی حکومت براہ راست ملک کے اندر جون کے آخر تک 1000 سے زیادہ آکسیجن والے بیڈز کا اضافہ کرے گی، مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کر کے، اور جولائی کے آخر تک 2000 سے زیادہ بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو مجھے خوشی ہے اس کے اوپر تیزی سے عمل بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سے زیادہ بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف تو جو کیپیسٹی ہے، ہمارے صلاحیت ہے صحت کے نظام کی، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ حفاظتی تدابیر اور جو اقدامات ہیں، انتظامی اقدامات ہیں، ان سے یہ صورتحال اللہ کے فضل سے ایسی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ ہمیں صحت کا نظام مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ، وہ صحت کے نظام میں کام کرنے والے ورکرز، نرسز، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمارے لیے اتنی مشکل ایک وقت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی بیمار ان کے پاس آئے، حتی الوسع کوشش کی جائے کہ اس کو علاج بھی کیا جائے اور اس کی مزید کوئی خدا نخواستہ زیادہ حالت خراب ہونے سے بچائے بھی جائے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی وہ حفاظتی تدابیر، جو بہت کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اگر آپ ذہن میں ایک احساس ذمہ داری رکھیں گے تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کرنے کے، ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بھی مفلوج نہیں ہوگا، کاروبار زندگی بھی چلتا رہے گا۔ وہ سفید پوش اور وہ غریب لوگ جو لاک ڈاؤن کے اندر ایک ایسی تکلیف سے مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کی بہت بھیانک صورتحال بھارت کے اندر دیکھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی اور ہم اپنے لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ تو پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر جس طریقے سے صورتحال آگے بڑھی ہے، نسبتاً ہمیں ایک یہ نہیں، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ وقت گزارا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے آگے بہتری آتی رہے گی۔ آپ کا، میں پوری قوم کا، خصوصی طور پہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو تو سلوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ 30 جون تک اندازے کے مطابق 3 لاکھ تک کرونا کیسز ہو سکتے تھے۔ جو کیسز 3 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ تھا وہ 2.25 لاکھ تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کیا گیا جس سے وبا کے پھیلاؤ میں کمی نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر بتائیں گے اقدامات کو برقرار رکھا جائے گا یا پھر مزید بہتری لائی جائے گی۔ جب پبلک میں جائیں تو ماسک پہنیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ بڑے شہروں میں بڑے اسپتالوں پر دباؤ زیادہ بڑھ گیا تھا۔